رپورٹ سامنے آئی ہے اور ہر دفعہ پتن کی طرف سے رپورٹ سامنے آتی ہے. اس دفعہ جو رپورٹ آئی ہے 2024 کے انتخابات میں ہیرا پھیری, جبر, دھاندلی کے 64 نئے ذرائع کا استعمال کیا گیا. کون سے ایسر کچھ بتا سکتے ہیں جو پہلے کبھی الزام یا نہیں ہوئے, کیونکہ پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جس پر دھاندلی کے الزامات نہ لگتے ہوں نا سر؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئے طریقے ہیں 64 وہ ہم نے کل اناؤنس کیے تھے, اور اسے پہلے جو پچھلے انتخابات ہوتے رہے ہیں 1988 سے لے کر 2018 تک, ان میں تقریباً 163 جو دھاندلی کے طریقے ہیں وہ استعمال کیے جاتے رہے ہیں. اب یہ اس میں 64 کا اضافہ ہے. مثلا اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو جو ہے 8 فروری سے پہلے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پری پول ریگنگ جی, اس کو کہتے ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں یہ ہوا کہ کسی جماعت کا جو انتخابی نشان ہے وہ انتخابات سے چند ہفتے پہلے اس سے چھین لیا جائے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی کے رہنما کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے جائے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے ایک قومی اسمبلی کے نیچے عام طور پر 2 یا 2.5 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے تھے, یا میکسیمم 3 ہو جاتے تھے. اس دفعہ تو 7 حلقے بھی ہیں. LA-130 میں دیکھیں, LA-28 میں دیکھیں, کراچی میں جا کے دیکھیں, 7 صوبائی اسمبلی کے حلقے ایک قومی اسمبلی کے نیچے ڈالے گئے ہیں, لیکن مکمل حلقہ ایک ہے یا 2 ہوں گے میکسیمم, لیکن باقی سب حلقے ایسے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کبھی نہیں ہوا, ماضی کے کسی انتخاب میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ آن ایوریج جو ہے وہ 80% ہو, اور اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% ہو. تو یا وہ 40% والا صحیح ہے یا وہ 80% والا صحیح ہے. لیکن چونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ مثلا 130 جو ہے, جو لاہور میں فارم کرتا ہے, اس میں پولنگ اسٹیشن نمبر آپ ابھی جا کے دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر, آئی ہوپ کہ ہوگا, لیکن جب ہم نے رپورٹ تیار کی تو اس وقت موجود تھا. یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 260 ہے, اس میں 102% ووٹ پڑے. اسی طرح پولنگ اسٹیشن 277 ہے, 72 ہے, 271 ہے, اس میں 100% ٹرن آؤٹ ہے. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کسی ماضی کے کسی انتخاب میں نہیں ہوا. 2002 کے انتخاب میں کراچی میں یہ ہوا تھا, لیکن اس دفعہ جو ہے یہ تو انتہا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 40% ہے, اور قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ انہی پولنگ اسٹیشنوں میں 80% سے بھی اوپر کراس کر کے 102% تک جا رہا ہے. الیکشن والے دن جو ہے وہ ووٹنگ ہوگی, لیکن الیکشن والے دن انہوں نے بند کر دیا. وہ پہلے بھی بند ہوا تھا, لیکن 8300 سے آپ اپنا پولنگ اسٹیشن ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن SMS سروس الیکشن کمیشن نے بند کروا دی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جی فارم 45, فارم 47 کے جو رزلٹ اناؤنس کیے گئے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے ہمیں فارم 46 اور فارم 45 میں جو 0 آنا چاہیے جواب, کیونکہ دونوں کے بیلٹ پیپر جو استعمال ہوئے ہیں وہ برابر ہونے چاہیے, وہ برابر نہیں ہے. پھر ڈیجٹ آگے پیچھے لگا دو. مثلا 19 ووٹ پڑے ہیں تو آپ نے 19 سے پہلے 2 لگا دیا, 219 ہو گئے. سرور صاحب, آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا سر, یہ چیزیں پہلی بار نہیں ہوئی ہیں. کچھ چیزیں اس پہ ہوئی ہوں گی پہلی بار, لیکن میاں نواز شریف صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار کسی کو نائل کیا گیا, تو نواز شریف صاحب کو 2018 کے الیکشن سے پہلے نائل کیا گیا تھا. پھر نون لیگ کی سینٹ کی جو نشستیں تھیں اس پہ ان کو نہیں الیکشن لڑنے دیا گیا تھا. اس کو بھی ہم اسی کی زمرے میں دیکھتے ہیں سر, نشان لینے کے زمرے میں. اور اس کے علاوہ ان کی پارٹی نے انتخاب لڑا تھا. اور دوسری بات ہے سینٹ کی ابھی تک آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو اپنے ممبران کا چناؤ کرنے کا رائٹ چھینا ہوا. 1 سال گزر گیا, یہ کبھی پہلے نہیں ہوا کہ آپ الیکشن ہی نہ کرائیں, کیونکہ سینٹ تو جو صوبے ہیں پاکستان کے جن کو ہم کہتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس ہے, فیڈریٹنگ یونٹس کی میں برابری ہے, لیکن قومی اسمبلی میں پنجاب حاوی ہے. اس کو برابر کرنے کے لیے سینٹ میں تمام جو صوبے ہیں ان کے 23 سینیٹر ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے 11 سینیٹر ہیں. ابھی تک 13 سیٹیں خالی پڑی ہیں.
جی تو نیشن کو ایک خطرے میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ امبیلنس کر دیا گیا ہے اچھا یہ سر، کام۔ کراچی میں جو ہم سچویشن دیکھتے ہیں نا، وہاں ایم کیو ایم نے اپنی روایتی نشستیں حاصل کی ہیں، لیکن پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی یہ تینوں ہی جیت کے دعوے دار ہیں۔ آپ کی ریسرچ میں کیا آیا ہے سامنے؟ دیکھیں کراچی میں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کراچی کی جو بھاری اکثریت ہے سیٹوں کی 15-16 کے لگ بھگ، اس میں واضح طور پر یہ ایک بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں وہ اصل میں ہارے ہوئے تھے، کیا وہ دوسرے نمبر پر تھے یا تیسرے نمبر پر تھے، تو اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا دوسرا والیوم آ رہا ہے رپورٹ کا، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ سر، اصل پی میں ٹی آئی کا ایک بہت بڑا جیتا کون دعویٰ تھا۔ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 180 نشستیں جیتی ہیں انہوں نے، اور صرف 17 سیٹوں پر حکومت بنا کر بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون۔ ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے اگر میاں نواز شریف صاحب کو ان کے حلقے میں ووٹ نہیں پڑے یا اتنے کم پڑے ہیں تو پھر کس کو ووٹ پڑے ہوں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ہار رہے تھے اور وہ 70-80 پولنگ اسٹیشن پر اچانک ٹرن آؤٹ اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح این اے 128 میں اچانک ٹرن آؤٹ اوپر جانا شروع ہوتا ہے اور وہ 80-90 99 100 102 پر چلا جاتا ہے، اور انہی 80 پولنگ اسٹیشن سے ہی میاں نواز شریف جیتے ہیں، تو یا تو ہم کہیں کہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ صحیح ہے تو پھر میاں صاحب کے 40% ووٹ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ 40% ووٹ وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 70,000 کے لگ بھگ جو سر اسی دھاندلی کے الزامات ہیں نا وہ کے پی کے میں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور وہاں پر بھی الزام مولانا صاحب باقاعدہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے، صاف نظر آتا ہے، ہم نے وہاں پر یہ تحقیق کی ہے، کچھ کچھ جو حلقے ہیں وہاں پر ان کو نکالا، مثلا این اے 10 کو نکالا، این اے 28 کو نکالا، تو ایک وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تقریباً جو جن حلقوں میں دھاندلی کا ثبوت نظر آ رہا ہے، این اے 28 کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر نور عالم صاحب جے جی وائی ایف کے جیتے، اور نور عالم صاحب پہلے پی ٹی آئی میں تھے۔ نور عالم صاحب نے جو سیٹ جیتی ہے پشاور سے، اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے جو لاہور میں 130 میں اور 128 میں استعمال کیا گیا، یا کراچی کی کچھ نشستوں پر کیا گیا، یا این اے 265 بلوچستان میں کیا گیا، کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں بے تحاشا ڈال دی ہیں اور ان کے تھوڑے تھوڑے پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے نیچے لے کے گئے ہیں، اور سڈنلی وہاں ٹرن آؤٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کے درمیان، وہاں پر بھی ٹرن آؤٹ میں جو گیپ ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یا ٹرن آؤٹ صوبائی اسمبلی کا صحیح ہے یا ٹرن آؤٹ قومی اسمبلی کا صحیح ہے، دونوں ٹرن آؤٹ صحیح ہو نہیں سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یا انٹیریئر سندھ میں ہمیں یہ اس طرح کی دھاندلی نظر نہیں آتی، کوئی اور ہے تو ہم نکال رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ والیوم 2 میں آپ کے سامنے نہیں چیزیں سرور صاحب، پاکستان میں تو ہر الیکشن ہی کنٹروورشل ہو جاتا ہے نا سر، دھاندلی کے الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن جب عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر ثابت نہیں ہو پاتے، تو آپ جن الزامات کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس کافی شواہد موجود ہیں جو عدالتوں میں ثابت کیے جا جو سکیں؟ کیفیت ہوگی ہے وہ تو مطلب یہ کہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا، نہ پاکستان میں پہلے ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ٹریبونل بن گئے ہیں، الیکشن پٹیشن موجود ہیں اور ریٹائرڈ ججز لگا دیے ہیں، جو سرونگ ججز ہیں وہ ظاہر انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو تو کون سی عدالت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لیکن یہ تو مدعا جو ہے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے، اور اگر الیکشن کمیشن ہمیں کورٹ میں لے کے جائے تو ہم بہت خوشی سے وہاں یہ سارا مٹیریل جو الیکشن ویب سائٹ پہ پڑا ہے سر وہ سامنے لے آپ کے نے آنے کے 2018 میں بھی ڈیمانڈ دھاندلی کریں پر گے۔ رپورٹ جاری کی تھی، اور آپ کی رپورٹ کے مطابق فارم 45 کے مسائل تھے، بلکہ اس کی جگہ فارم 46 اپلوڈ کیے گئے تھے۔ اگر کہا جائے کہ الزامات آج بھی وہی ہیں، صرف بینیفیشری تبدیل ہو گئے ہیں کیا آپ کی رپورٹ کے مطابق؟ ایسی بات نہیں ہے، اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کسی جماعت نے جو ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کی، انہوں نے بالآخر نتائج تسلیم کر لیے۔ یہی 1990 میں ہوا تھا،
पीपल्स पार्टी को हरवाया गया था, हालांकि उसका वोट बैंक ज्यादा था, लेकिन उसकी नशिस्तें कम हो गई थी। तो इसी तरह फिर 93 में, 97 के इंतखाबात में जो भी इंतखाबात हुए उसमें ये हुआ। लेकिन माजी में एक रहा है कि हारने वाली जमात ने गो के समझा कि वो जीती थी, लेकिन उसको हरवा दिया गया है। उसने कभी इसके ऊपर पोजीशन नहीं ली, इसलिए सिविल सोसाइटी ने भी कभी ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब ये 2024 के इंतखाबात में जिस किस्म की धांधली हुई है वो डे 1 से हो रही है। इलेक्शन होने चाहिए थे नवंबर में, अगस्त में असेंबली डिसॉल्व हो गई है, तो 90 दिन बनते हैं नवंबर में जाके, इंतखाबात होते हैं फरवरी में जाके। इसी तरह अगर आप देख लें, कोई ऐसी चीज जो पॉपुलेशन सेंसस होना था उसकी प्रीलिमिनरी जो फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स हैं, वो अप्रैल में आने थे, 1 अप्रैल को। वो आते हैं अगस्त में, 5 अगस्त को, असेंबलियों की रेजोल्यूशन से चंद दिन पहले। तो हर स्टेप के ऊपर धांधली हमें नजर आती है। माजी में धांधली थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी कि सबको बज़ाहिर नजर और सरवर साहब, आपकी इस रिपोर्ट पर अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द-ए-अमल भी आ गया और बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है इलेक्शन कमीशन का। वो कह रहे हैं कि जो आपने प्रेस रिलीज जारी की या फिर जो आपका इंटरव्यू है वो हकाइक के बिल्कुल मुनाफी है, और साथ वो कह रहे हैं कि ये इदारों को बदनाम करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है। बता रहे हैं वो कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो जिस हालत में थे डे फर्स्ट, वो आज तक उसी हालत में मौजूद है वेबसाइट पर, जाके उसे देखा जा सकता है। साथ साथ वो चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर इतना ही मवाद आपके पास मौजूद है धांधली का, तो फिर जिस शख्स के साथ धांधली हुई है या जिस कैंडिडेट को हराकर किसी दूसरे को जिताया गया है, तो उस हारने वाले कैंडिडेट को वो आप सारा मवाद मुहैया करें ताकि वो जाके उसको अदालतों में चैलेंज कर सके और अदालतों में बताया जा सके। और फिर साथ साथ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि क्योंकि हमारा मौक़िफ़ भी नहीं लिया गया, तो इससे भी बदनीयती, बेबुनियाद इल्ज़ामात और ये मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का ये तसलसल है जो कि नजर आ। इस वक्त आप साथ मौजूद थे सरवर बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी इस पर बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़ा कैटेगोरिकली आ गया है सामने।